آپ مغرب کو ہی لیجئے، مادی ترقی میں تو وہ بہت اونچا چلا گیا، لیکن وہ اندر کے خلا کو پر نہیں کر سکا، چونکہ روح پیاسی رہ گئی، اور روح کی پیاس انسان کے اندر کو بے چین رکھتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ مادی آسودگی اتنی ہے، اس نشے کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مشکل آ جائے تو وہ ان مشکلوں کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، خودکشی کر لیتے ہیں، اور ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، حالات کی مشکلیں ان سے صحیح نہیں جاتی، چونکہ ان کی پرورش اس ماحول میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب سے ہمارے صوفیاء کی زندگیاں دیکھیں، جو ہمارے مسلمان تربیت پانے والے لوگ، وہ مشکل سے مشکل حالات میں آگے بڑھنے کی توانائی رکھتے ہیں، اور چونکہ ان کو ایک تیقن کا نور نصیب ہوتا ہے، جو ان کو ایک مضبوط اندر کا انسان جو ہے ان کا تعمیر ہوتا ہے۔ تو وہ مضبوط اندر کا انسان تعمیر ہونے کے لیے ہمیں آسمانی ہدایت کی ضرورت ہے، جو ہم اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنے ادراک سے، اپنی کوشش سے، اپنی تحقیق سے حاصل کر پاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ صدیوں کے سفر کے بعد ہم ایک نقطے پہ پہنچتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا کسی موڑ سے فرق لگ گیا تھا، ہم دوسری جانب نکل گئے، اور دوسری جانب ہم صدیوں کی محنت سے ہم صحیح نتیجے پر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو صدیوں کے سفر کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ نتیجہ تو ایک سطر کے اندر قرآن نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو مکمل اکمل ضابطہ حیات ہے، جو ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور جس میں غلطی کا امکان موجود نہیں ہے، اور جو راستہ بالکل سیدھا ہے، صائب ہے، بلکہ اسوب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے اگر اس کتاب کے ساتھ، چونکہ یہ ہدایتیں انسانی کے لیے کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے، تو اس کتاب کے ساتھ ہم جڑتے ہیں، تو ہم بعض اوقات یہ ہے کہ ہم مادی ترقی تو کر جاتے ہیں یا مادی انسان بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک مجموعہ تمام خصوصیات کا مرکب اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، وہ قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا کے اوپر کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، وہ بہت ہی اقدار کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے بڑے مکمل ہوتے ہیں، لیکن دوسرے پہلو میں جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، کسی بزرگ سے سنا تھا کہ جو مٹی کے پرندے بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اڑاتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی تھی، اور اس کے اندر زندگی پیدا ہو جانا اگرچہ امر الہی سے تھا، لیکن معجزہ تھا۔ تو یہ چمگادڑ تھا جو وہ پرندے اڑے، اور چمگادڑ کی تخلیق جو ہے وہ باقی تخلیقات سے مختلف ہے، یعنی یہ جو اس کا عقل و شرب ہے وہ بھی منہ سے ہے، اور پھر اس کی فراغت جو ہے وہ بھی منہ سے ہی ہے۔ تو انسانی تخلیق جتنی بھی مکمل ہو، اس میں سکم رہ جاتا ہے، اور دوسری جانب جو اللہ کی تخلیق ہے وہ ہر اعتبار سے کامل، مکمل اور اکمل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے لیے جو طریقہ وضع کرتے ہیں اقدار، اخلاقیات کا جو بھی، اور اس میں کچھ پہلو تو واقعہ ہی ہم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہلو کو نظر انداز ہونے کی وجہ سے ایک بہت ساری چیز رہ گئی، تو پھر مکمل، کامل، اکمل اور اقوم راستہ وہی ہوگا جو ہمارے خالق کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہوگا، ودیعت کیا ہوگا، اور وہ قرآن مجید ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو پھر ہمارے اوپر لازم اور ضروری ٹھہرا کہ ہم اس کتاب کو عملی شکل کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں، بلکہ انسان اکمل ہیں، اور انسان اکمل بننے کے لیے جو نصاب ہے، جو تھیوری تھی جس کا پریکٹیکل حضور کا وجود ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور ام المومنین نے اس کو 2 لفظوں کے اندر بند کر دیا، کان خلقہ القرآن،
جب آپ سے پوچھا گیا حضور کی سیرت کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پھر اس کا عکس جمیل دیکھنا ہے، اس کی عملی صورت اور تعبیر دیکھنی ہے، تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تو تحقیق، جستجو، یہ ساری چیزیں، یہ دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑنا چاہیے اور کھلی آنکھوں سے اس کو پڑھنا چاہیے اور مکمل تیقن کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں سراسر خیر، سراسر بھلائی اور سراسر اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے ابتدائی مرحلہ اس کتاب کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو حفظ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور جب عمل پیرا صحیح معنوں میں قرآن مجید پہ ہو جایا جائے تو اس کا نتیجہ ایک اچھے ستھرے پاکیزہ شریعت کا مقصود، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی منشاء کی مطابقت جو ہے اس کے مطابق ایک انسان جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اور اس کی منشاء ہے۔ تو اس لیے اس امت نے قرآن مجید کو جو ہے وہ اس لیے اس کو زور دیا گیا کہ اس کے ساتھ جڑے، تاکہ وہ مقصود جو حضرت انسان کی تخلیق کا تھا، باقی جانوروں کی طرح، بہائم کی طرح، چوپایوں کی طرح، چونکہ ان پر نہ کوئی کتاب نازل ہوتی ہے اور نہ ان کے اندر کوئی پیغمبر آتے ہیں، نہ کوئی ان کے اندر جو ہے وہ ہادی اور رہنما آتے ہیں، اور نہ ان کے اندر مفکرین پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان کو سکھائیں کہ اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ کوا صدیوں سے کائیں ہی کر رہا ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، چونکہ وہ ایک لگے بدے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ شیر کا جو وظیفہ آج سے جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے تھا، اس کا جو لائف سٹائل آج سے ہزاروں سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے، اور ہزاروں سال بعد بھی یہی ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، چونکہ ارتقاء ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور اسی لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا مربوط نظام ہی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت انسان چونکہ مقصود کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کائنات کا جوہر بنایا ہے، اس کائنات کا عرق ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ہر لمحہ آگے بڑھتا رہے اور یہ ترقی کی عروج کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ اس کے لیے بہترین نمونہ کامل اور اکمل قرآن مجید عطا کر دیا، اور اس کی مطابق کے اندر وہ زندگی بسر کرے تو اس کو سرخروئی، کامیابی اور اس کو عزت جو ہے اور وقار اور ایک جو اکملیت ہے اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس امت میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کی، اس قرآن مجید کو سیکھنے کی اور اس کتاب رحمت کو ازبر کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے، اس کی فضیلت بھی حدیث میں بہت ساری آئی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کے تقاضوں کو عمل پیرا اپنی زندگی میں کیا جائے، اس لیے حفظ کیا جائے کہ ہر مرحلے پر قرآن ہمیں ملحوظ رہے۔ حفظ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یعنی ہمیں اپنی زندگی میں ایک مشکل سے مشکل وقت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے کہ اب اس مرحلے میں قرآن میری رہنمائی کرتا ہے تو قرآن میں یہ کہاں ہے۔ جب حافظ ہوگا تو وہ جانے گا کہ اس مرحلہ حیات میں قرآن مجھے کیا بتاتا ہے اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بلا تعمل آگے بڑھا سکتا ہوں۔ تو حفظ کے بعد اپنی زندگی کو عمل کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے اور عمل کے ساتھ ہم آغوش کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ صرف جڑنے بلکہ جڑے رہنے کی، اس کتاب کے ساتھ نہ صرف اعتقادی تعلق بلکہ اس کے ساتھ عملی ربط، اور اس کتاب کے ساتھ نہ صرف عقیدت کا رشتہ بلکہ اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا عمل کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو۔ اور اقبال نے کہا تھا، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو ایک مومنانہ زندگی کا تصور لیے ہوئے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ میں مومن بن کے جیوں اور جو شریعت نے مجھے میرے سے تقاضا کیا ہے، تو کہا قرآن کے بغیر تو پھر نہیں جی سکتا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ تیری زندگی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تجھے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ساتھ تیری رہنمائی کرتا ہے اور تیری ضرورت کی مکمل کفیل ہے، اور کوئی بھی موقع